لیکن سب سے پہلے میں اسلام آباد میں جو واقعہ پیش آیا اس سے ایک دو سوال اس بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گی. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سر جو امن کی ایک ڈیفینیشن بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سانحے سے دوسرے سانحے کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی ہم اس کو امن سمجھنے لگے ہیں. سانحہ ساہیوال کا دکھ درد ابھی کسی کو بھولا نہیں تھا کہ دوسرا واقعہ پیش آیا. بڑا اچھا آپ لوگوں کا اقدام ہے, آپ نے کہا ہے کہ میں تو فیملی کے ساتھ کھڑا ہوں, FIR بھی کٹ گئی, دہشت گردی کی دفعات بھی لگ گئیں. سوال جو ہمیشہ ایک اٹھتا تھا, اٹھتا ہے اور اٹھتا رہے گا کہ انصاف ملے گا ان لوگوں کو؟ دیکھیں, اللہ نے مجھے جو اختیارات دیے تھے میں نے 780A بھی لگا دیا ہے, 302 بھی لگا دیا ہے, 4849 میں نے تو ان کو موت کے منہ پہ پہنچا دیا ہے. باقی اس ملک میں ماڈل ٹاؤن بھی ہوا تھا, ساہیوال کا بھی ہوا تھا, یہ بھی ہوا ہے, میں سب کی مذمت کرتا ہوں. لیکن اب کیا کروں, میرا مطلب ہے اب آپ دیکھیں کہ رات کے وقت ایک بچہ جو ہے 2 بجے شہید ہو گیا اور اس طرح سارا مسئلہ ہو گیا, اور اس میں جتنی دفعہ لگ سکتی تھی, حالانکہ پولیس کے لوگ جو ہے دہشت گردی لگانے کے لیے نہیں تیار تھے, میں نے خود لگوائی, اور لگوانے کے بعد ان کے گھر گیا. میرے چیف سپورٹر تھے وہ لوگ, میرے سپورٹر تھے وہ لوگ. تو اب جو اللہ کی طرف سے ہونا تھا وہ ہو گیا, لیکن ان کو میں چھوڑوں گا نہیں, یہ میرا وعدہ ہے آپ کے پروگرام پہ. بالکل صحیح, مثال بننا چاہیے. اسد عمر صاحب کی ٹویٹ بھی دیکھی, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اپنے بچوں کا جو ہے نا خطرہ لاحق ہو گیا, کسی کے بچے بھی محفوظ نہیں ہے. تو یقیناً اس واقعے کو, اس حکومت کو جو ہے نا وہ مثال بنانا چاہیے تاکہ کوئی بھی پولیس اہلکار, کوئی بھی سیکیورٹی آفیسر آئندہ ایسی کوئی جرت نہ کر سکے. اچھا, دوسرا ایک سوال, جو مچ میں جو 11 کارکنوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوئی بیرونی سازش ہو سکتی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں شیخ صاحب؟ یہ داعش نے قبول تو کیا, لیکن ابھی مجھے شک ہے کہ یہ کوئی داعش ہے یا BLA ہے, یہ ابھی فیصلہ بعد میں ہوگا. لیکن میں آپ کے انٹرویو کے ختم کرنے کے بعد بالکل سیدھا کوئٹہ جا رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں ان کی ہدایت پر وہاں جا کے اعلان کروں گا, اور انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ شام کو واپس آ جاؤں, کیونکہ وہاں شہداء کو ان کی تدفین نہیں ہو رہی اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو ان لوگوں سے جا کے بات چیت کروں گا اور پرائم منسٹر کا پیغام پہنچاؤں گا, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میری درخواست پہ وہ سنیں گے. شیخ صاحب, اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں کہ اس وزارت کو سنبھالنے کے بعد سیکیورٹی معاملات کو لے کے اور بہت سے جو چیلنجز ہیں, آپ کے نزدیک سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اس وزارت کو سنبھالنے کے بعد؟ دیکھیں جی, میرے نزدیک اس وزارت کو سنبھالنے کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے FIA میں, نادرا میں, پاسپورٹ میں. میں نے پاسپورٹ 10 سال کا کر دیا ہے. غریب آدمی بیچارہ وہاں دھکے کھاتا تھا, آن لائن ویزا کر دیا جی. 30-30 ہزار روپے کا ویزا بکتا تھا اس منسٹری میں, اور تمام ویزوں کو آن لائن کر دیا ہے تاکہ یہ چکچکی ختم ہو, اور انشاءاللہ تعالی FIA میں بھی اصلاحات لاؤں گا. ابھی مجھے 14-15 دن ہوئے ہیں, ابھی یہ کوئٹہ کا واقعہ ہو گیا, پھر اسلام آباد کا واقعہ ہو گیا. پریشر تو نہیں آ گیا آپ پر کہ جیسے ہی شیخ رشید نے وزارت سنبھالی تو یہ واقعات پیش آنا شروع ہو گئے؟ نہیں, اب میں انشاءاللہ تعالی پریشر میں آنے والا نہیں ہوں, لیکن یہ واقعات تو ہوئے ہیں, اور بڑے ہی المناک قسم کے واقعات ہوئے ہیں. سو ان سے نپٹیں گے انشاءاللہ تعالی, اور بہتری کی طرف جائیں گے, اور بہتری کی طرف جانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. وش یو ویری بیسٹ آف لک. شیخ صاحب, لگتا ہے کہ اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے. ضمنی الیکشن بھی انہوں نے لڑنے ہیں, جو صورتحال لگ رہی ہے, انہوں نے سینٹ الیکشن بھی لڑنے ہیں, انہوں نے استعفے بھی جو ہے نا وہ دینے ہیں, پھر وزیر اعظم کا استعفیٰ لینا بھی ہے. یہ PDM کرنا کیا چاہتی ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے اپنے سوال کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. کریڈٹ گوز ٹو یو کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. دیکھیں, آپ نے خود اپنے سوال کا جواب دے دیا. دیکھیں, 19 تاریخ کو ان کے الیکشن ہے, ضمنی الیکشن ہے. 19 تاریخ کو یہ الیکشن کمیشن کے آگے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور راجہ سلطان اسکندر جس نے یہ الیکشن ہی نہیں کرائے, وہ تو میرے سے ریلوے میں سے گیا ہے. دیکھیں, یعنی وہ بہت زبردست آدمی ہے, ایکسٹرا آرڈینری آدمی ہے راجہ سلطان اسکندر صاحب. وہ میرے سے گئے ہیں الیکشن کمیشن میں ان کی سب لوگوں کی رضامندیوں کے بعد. اس کا تو اس الیکشن سے تعلق نہیں ہے. اور بھائی تم کہتے ہو کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لسٹ دیں وہ پیسے فارن فنڈنگ کی. وہ فارن فنڈنگ کی تو انہوں نے 40,000 لوگوں کا فہرست دی ہے, پیپلز پارٹی نے دستخط ہی نہیں کیے ہوئے فارن فنڈنگ والے پہ.
آپ کے نواز شریف صاحب نے دستخط نہیں کیے ہوئے فارن فنڈنگ والے, یہ تو پھنستے جا رہے ہیں. صحیح. دیکھیں فارن فنڈنگ کے کیس کو جو اچھال رہے ہیں, انہوں نے 40,000 لوگوں کا اپنا بتا دیا جی کہ یہ 40,000 لوگ ہیں, ان کو آپ, اب ان کے بھی تو انہوں نے دیکھنے ہیں کہ آپ کے کون ہیں. آگے دوڑ, اور پنجابی میں کہتے ہیں نا پیچھے چوڑ, وہ کام شروع ہو گیا ان کے ساتھ. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو کوئی دستخط ہی نہیں ہے, جاؤ جہنم میں تم, فارن فنڈنگ والا کیس لے کے. اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ فضول لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں, میڈیا سے کھیل رہے ہیں. آپ نے بہت اچھا جملہ کہا, ایک لائن کا آپ نے زبردست جملہ کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. پہلے انہوں نے کہا استعفے جمع ہو گئے, میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. میں بہت پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. سارے استعفے اب بھی شامل نہیں ہوئے, لوگوں نے کمپیوٹر سے نکال کے دیے ہیں کچھ لوگوں نے. آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ سارے استعفے نہیں ہیں, اور کمپیوٹر کا استعفیٰ تو مانا نہیں جاتا, ہاتھ سے لکھنا پڑتا ہے. یہ جو کھیل کھیلنے جا رہے ہیں اس میں آپس میں لاہور کے جلسے کے بعد آصف زرداری کی سوچ اور بلاول کی سوچ میں بھی فرق ہے. جو آصف زرداری سوچ رہا ہے وہ بلاول نہیں سوچ رہا, اور آصف زرداری نواز شریف کے ساتھ فون پہ رابطے میں ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جی؟ اس کا نتیجہ نکلے گا ٹین ٹین فش. آپ دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا نتیجہ مطلب کیا نکلے گا. پیپلز پارٹی ایک طرف کھڑی ہے مولانا کہ اپنے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور نون لیگ کا جو وہ بیانیہ ہے وہ ہے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, تو ظاہر ہے واضح تقسیم تو نظر آ رہی ہے. چلے مان لیا استعفے نہیں دیں گے بندے تو فضل الرحمان صاحب دیکھیں, بندے مدرسوں کے لانا فضل الرحمان کے ذمے ہیں, پولیٹیکل لوگ نہیں آ رہے اتنے. رات کے جلسے میں بھی ایک جھلک دکھائیں, سارے ٹوپیوں والے لوگ ہیں. ہاں رات کے ان کے جلسہ ایک جیسا بھی جلسہ ہے, میں کسی کو معمولی اس لیے نہیں کہتا کیونکہ ٹی وی پہ کٹ ہو رہا ہے, آپ دکھائیں کراؤڈ سارا ٹوپیوں والا کراؤڈ ہے, سارے مدرسوں کے طلبہ ہیں وہ. سو اسی طرح یہ جب بھی مارچ میں الیکشن لڑیں گے, اپریل میں تحریک چلائیں گے, تو سارا بوجھ جو ہے دینی مدرسہ پہ ہے. کیا یہ دین کہتا ہے کہ آپ دین کے مدرسوں کو اس طرح لے آئیں اور استعمال کریں؟ آپ کی نظر اسلام آباد پہ ہے, نام اسلام کا لیتے ہیں. اسلام اور اسلام آباد میں فضل الرحمان صاحب سے درخواست ہے کہ فرق نہیں کریں. نظر پنڈی کی طرف چلی گئی ہے, اب تو پنڈی جانا چاہتے ہیں یہ لوگ. بس سنتی جائیں ان کی باتیں, آپ کہنے میں کیا حرج ہے. لیکن اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے نا. لانگ مارچ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ بتائیں. لانگ مارچ کریں گے, باقی تینوں کام نہیں کریں گے. تو لانگ مارچ کو حکومت ہلکا لے رہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان تو بہت ہلکا لے رہا ہے. میں ایز اے انٹیریئر منسٹر کچھ نہ کچھ جوڑو کراٹے کوئی جوڑ توڑ میں لگا ہوا ہوں. کیا جوڑ توڑ؟ مجھے صرف یہی پتا ہے کہ یہ دینی مدرسوں کے طلبہ لاس, میرا مطلب میں دینی مدرسوں کے لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوں کہ یار اپنا درس نظامی پڑھاؤ, حفظ پڑھاؤ, اپنا مکتب کرو. ادھر کدھر آپ نے آ کے اور سارا مسئلہ خراب کرنا ہے. بالکل صحیح. پی پی اور نون لیگ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے شیخ صاحب, جسے مولانا فضل الرحمان دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا وقتی طور پر آپ سمجھتے ہیں یہ ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں, یا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر سے وہی سڑکوں پر لاڑکانہ کی سڑکوں پر ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں کریں گے, ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کی باتیں کریں گے, پیسہ نکلوانے کی باتیں کریں گے؟ یہ وقتی اتحاد ہے سر. ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا سینٹ میں یہ الیکشن لڑیں گے اپنا اپنا. دیکھیں پیپلز پارٹی کے خلاف نون کے پاس جتنا ووٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کا مخالف ووٹ ہے. نون لیگ نے ایک الیکشن میں حصہ لیا اور پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا, اور وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دریا بوش ہو گئی. اور اگر پیپلز پارٹی بھی اس میں الیکشن لیتی تو رزلٹ مختلف ہوتے. سو اب جو صورتحال ہے, پنجاب کا سارا الیکشن 3 پارٹیوں کے درمیان ہونا ہے, بیسیکلی نون اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونا ہے, پیپلز پارٹی بھی اس میں ہوگی. فضل الرحمان کا تو 6% ووٹ ہے, 12-13 سیٹیں ہیں, وہ کیا میٹر کرتا ہے, ان سب کو کھلا رہا ہے, لیکن ان دی اینڈ ٹوکرا اسی پہ آ جائے گا. سب سے زیادہ نقصان اسی کو ہوگا کیونکہ وہ دینی مدرسوں کو استعمال کر رہا ہے جو کہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا, سینٹ الیکشن میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے, حکومت ظاہر ہے اس میں میجورٹی ہوگی, سینٹ میں بھی ہوگی, قومی اسمبلی میں بھی ہوگی. 18ویں ترمیم کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں سوچ بچار تو ہے, اگر یہ بائیکاٹ کریں گے پھر تو کریں گے.
اچھا، اب وہ بائیکاٹ نہیں کر رہے تو پھر اس پہ سوچ کریں گے کہ مل کے ان کے ساتھ کوئی اصلاحات لائیں، کوئی بہتری کا نظام لائیں، مل کے لائیں. وہ تو پیپلز پارٹی تو 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑنا چاہتی ہے، وہ تو بالکل نہیں چھیڑنا چاہتی ہے. صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں. شیخ صاحب، نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ انڈائریکٹلی آپ لوگ جواز فراہم کریں کہ آپ پاکستان نہ آئیں، کہیں اور چلے جائیں، وہیں سیاسی پناہ لے لیں، وہیں رہیں. تو یہ فیصلہ آپ کو لگتا ہے درست ہے؟ ان کو تو ایک بہانہ مل جائے گا بھی آپ لوگوں نے تو پاسپورٹ کینسل کر دیا ہے، تو وہ تو نہیں آ سکیں گے پاکستان. بابا اس کا پاسپورٹ ہی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان میں اس کو رینیو کرنے کی ڈیٹ ہی 16 فروری ہے. تو میں نے پی ایم سے پوچھا، اس نے کہا نہیں کرنا، تو میں نے نہیں کرنا. میں بھی تو کسی کی ہدایت پہ کام کرتا ہوں اور میں نے نہیں کرنا. ظاہر ہے وہ آنا ہوتا تو اب تک 1 سال وہ خاموش رہا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں. اور پھر جو قانون کہتا ہے وہ قانون پہ تو ہم نے کام کرنا ہے، باقی اللہ کو پتہ کیا ہونا کیا نہیں ہونا. آپ سمجھتے ہیں واپس لانا قانونی طریقے سے اتنا آسان نہیں ہے شیخ صاحب، برطانیہ جیسے ملک سے؟ صحیح ہے، مجھے احساس ہے اس بات کا، لیکن کوششیں جاری ہیں. مجھے یہ احساس ہے کہ کوئی آسان کام نہیں ہے. صحیح. اچھا، خواجہ آصف کی گرفتاری کے بعد کہا گیا کہ شاید حکومت پی ڈی ایم کی تحریک سے اتنا زیادہ بکھلا گئی ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ تحریک جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے آگے اور شاید حکومت کو نقصان ہو سکتا ہے، تو حکومت نے گرفتاریاں شروع کر دی. یہ ایک الزام لگا. میرا نہیں خیال خواجہ آصف کے کیس کو، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی صورتحال ہے. اور خواجہ آصف صاحب کا کیس کافی دنوں سے لگا ہوا تھا، اس کا یہ رزلٹ آیا ہے، لیکن اس پہ میری اتنی اسٹڈی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیب نے اپنے طور پر ان کو موقع بھی دیا، لیکن وہ موقع پر ان کو مطمئن نہیں کر سکے، اس لیے یہ ایسا ہوا.